اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وبارك وسلم. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم. باب آداب السیر والنزول والمبیت والنوم في السفر واستحباب السرى والرفق بالدواب ومراعاة مصلحتها. باب سفر کے آداب کے بارے میں، والنزولی اور سفر میں کسی جگہ پڑاؤ ڈالنے کے آداب کے بارے میں، والمبیتی اور کسی جگہ سفر میں رات گزارنے کے آداب کے بارے میں، والنوم فی السفری اور سفر میں کسی جگہ سونے کے آداب کے بارے میں، واستحباب السرا اور مستحب ہے سفر کو جاری رکھنا، والرفق بالدواب بھی اس حال میں کہ چوپائے یا جانور جس کے پر سواری کر رہے ہیں ان کے ساتھ نرمی اختیار کرنا، ومراعاتی مصلحتها اور ان جانوروں کی مصلحتوں کا، ان کی خیر خواہی کا، ان کی دیکھ بھال کا رعایت رکھنا، اس کے بارے میں باب، وجواز الارداف علی الدابتی اور اس بارے میں باب کہ جائز ہے کسی چوپائے پر، الدابہ کسی چوپائے پر، ارداف پیچھے کسی سوار کو بٹھا لینا۔ ردیف ہوتا ہے نا جو شعر کا دوسرا مصرع ہوتا ہے، ایک مصرع ہوتا ہے اس کے پیچھے دوسرا مصرع آتا ہے تو اس کو ردیف کہتے ہیں۔ تو ایک سوار سواری کے اوپر آگے بیٹھا ہو اور جو اس کے پیچھے بیٹھا ہوتا ہے اس کو ردیف کہتے ہیں۔ وجواز الاردافی علی الدابتی اور اس بارے میں بھی باب کہ جائز ہے چوپائے پر پیچھے سوار کا بیٹھ جانا، اذا کانت تطیقو لیکن یہ اس صورت میں کہ جب وہ سواری والا جانور اس کی طاقت رکھتا ہو کہ اس کے اوپر دو سوار بیٹھ سکتے ہیں، یعنی وہ صحت مند ہو، طاقتور ہو اور اس کو عادت بھی ہو اس طرح کی دو دو سواریاں اٹھانے کی۔ وَأَمْرِ مَنْ قَصَّرَ فِي حَقِّهَا بِالْقِيَامِ بِحَقِّهَا اور اس بارے میں بھی باب کہ من قصر فی حقها جو شخص کوتاہی کرتا ہے جانور کے حقوق کے بارے میں، بالقیام اس کے قیام کے موقع پہ، بحقها اس کے حقوق کے ساتھ، یعنی جس جگہ جانور کو کوئی ٹھہرا کے تھوڑا اس کو دم دلانا چاہیے، کوئی سانس آئے اس کو، کوئی راحت پکڑے، اس میں جو شخص کوتاہی کرتا ہے اس کے بارے میں، احکام کے بارے میں بھی اس باب میں حدیث آئیں گی۔ اب دیکھیں کتنی چیزیں آئیں، آداب السیر سفر کے آداب، والنزول سفر میں کسی جگہ پڑاؤ ڈالنا، دو، والمبیت سفر میں کسی جگہ رات گزارنا، نمبر 4 سفر میں کسی جگہ سونا ہو تو کیا کرنا ہے، نمبر 5 واستحباب السرا سفر کو جاری رکھنے کے بارے میں احکام، والرفق بالدوابی نمبر 6 جو بھی آپ کی سواری ہے جانور ہے اس کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنا، ومراعات مصلحت 7واں کہ اس جانور کے خیر خواہی کو مد نظر رکھنا، اور نمبر 8 کہ کسی چوپائے پہ اگر سواری کر رہا ہے جاندار ہے وہ تو اس میں ایک سوار کے پیچھے دوسرے سوار کو بٹھانے کے جائز ہونے کے بارے میں بات، اور نمبر 9 کہ اس شخص کے احکام کے بارے میں بھی یہ باب ہے کہ جو کسی جانور کے حقوق میں کوتاہی کرتا ہے۔ تو اب 9 چیزیں جو ہے نا، 9 احکامات آئندہ آنے والی حدیث سے ہمیں پتہ چلیں گے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، اذا سافرتم فی الخضب جب تم سفر کر رہے ہو کسی سرسبز علاقے میں، یعنی وہاں چراگاہ ہو، گھاس ہو، سبزہ ہو، پودے اگے ہوئے ہیں، فآتوا الابل حظها من الارض تو دو اونٹ کو اس کا حصہ زمین سے، یعنی اس جگہ تھوڑی دیر جانور کو چھوڑ دو اور وہ چرے چگے اور وہ سبزہ سبزہ کھا لے، اس کا پیٹ بھر جائے، اور وہ جانور ویسے بھی اگے ہوئے جو نیچرل سبزے ہوتے ہیں ان کو کھانا بہت پسند کرتا ہے، اور خاص طور پہ اونٹ کہ جس نے پھر بہت لمبا عرصہ پھر نہیں کھانا ہوتا کیونکہ سفر جاری رہتا ہے اور اونٹ ایک ہی دفعہ پیٹ بھر لیتا ہے۔ لیکن اونٹ کے علاوہ بھی اگر کوئی جانور ہے تو جیسے بیل ہے، جیسے کوئی خچر ہے، جیسے گھوڑا ہے، یا کوئی اس طرح کے اور جانور جو اس کی سواری کے طور پہ استعمال ہو رہے ہیں
تو وہ سب جانور جو گھاس واس کھاتے ہیں ان کو بھی تھوڑی دیر ایسی جگہ شوگر ہو تو ان کو چھوڑے تاکہ وہ کھا پی لیں. وَإِذَا سَافَرْتُمْ فِي الْجَدْبِ، اور اس بارے میں بھی کہ جب تم کسی ایسی جگہ پہ سفر کر رہے ہو جو بنجر ہے، فَأَسْرِعُوا عَلَيْهَا السَّيْرَ، تو جلدی کرو اس جگہ پر سواری میں، سفر میں. یعنی ایسا نہ ہو کہ تم خراما خراما وہاں پہ بنجر بیابان جگہ پہ چلتے رہو اور کبھی ادھر ٹھہرو کبھی ادھر ٹھہرو، تو وہ اس سے کیا ہو، جانور تو تھک جائے. اور اب جو ہے وہ اس بنجر بیابان جگہ پہ جب مزید تم اس کو آگے چلانا چاہو تو وہ تھکا ہوا ہو اور وہ آگے چلنے کو تیار نہ ہو، تو پھر وہ بھی تکلیف اٹھائے گا اور تم بھی تکلیف اٹھاؤ گے. تو ایسی جگہ جو ویرانے والی ہوں وہاں سے اپنی سواری کو جلدی لے کے نکلو، تاکہ کسی ایسی جگہ پہنچ جاؤ جہاں دوسرے اور لوگ بھی ہیں، آبادیاں ہیں، سفر کو آگے چلنے کے آپ کو لوازمات مل جائیں. تو ایسی جگہ پہ زیادہ دیر نہیں رکنا چاہیے. اب دیکھیں یہ ان زمانوں کی تو بات تھی نا کہ جب جانوروں پہ سفر ہو رہے تھے، تو آج کے زمانے میں بھی یہی ہوگا کہ جیسے ہم اپنی گاڑیوں میں یا جو بسیز میں یا کسی اور جو بھی ٹرانسپورٹ کے ذرائع ہیں ان پہ سفر کر رہے ہوں، تو بلا وجہ ایڈونچر کے لیے ویرانوں میں اور ایسی بے آباد جگہوں پہ اتر جائیں اور ادھر ادھر گھومنے پھرنے لگ جائیں. تو اب سب لوگ جانتے ہیں کہ کس قدر سخت وہ صورتحال خراب ہے. تو ایسی چیزوں سے جو ہے نا وہ کوئی ناگہانی آفت جو ہے وہ آ جائے، کوئی ایسا واقعہ پیش آ جائے کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ اس ویرانے میں کسی کے ساتھ کیا ہوا ہے. تو ان احادیث سے جو ہوتا ہے نا، ایک حدیث کو مد نظر رکھ کے نا اس سے پھر احکامات اس سے ملتے جلتے خود بخود جو ہے وہ نکل آتے ہیں. یعنی اب تو بہت ہی کم کوئی جگہ ہوں گی، بلوچستان ہوگا یا کوئی انٹیریئر سندھ ہوگا یا کوئی وہ ساؤتھ پنجاب میں کہیں ہوگا جو ہاں کہیں خچروں کھوڑوں یا ایسی جگہوں پہ ابھی بھی وہاں سفر ہوتے ہیں، یا افغانستان کہہ لیں آپ. لیکن وہ علاقے جہاں پہ یہ پیٹرول اور ڈیزل کے ٹرانسپورٹ کے سارے ہیں یا الیکٹرک گاڑیاں ہیں یا جیسے شہروں میں جس طرح ٹرانسپورٹ ہوتی ہے، تو ان میں بھی کرتے کرتے سفر میں بعض دفعہ راستے میں آپ دیکھیں ویرانے آ جاتے ہیں. تو آپ صرف اسی صورت میں وہاں پہ رکیں جب 100% آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پہ کوئی خطرہ نہیں ہے. خاص طور پہ جب ساتھ فیملیز ہیں، بچے ہوں، خواتین ہوں، تو آپ اتر جائیں اور پھر کوئی ناخوشگوار واقعہ ہو جائے. تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تہذیب سکھائی کہ جہاں سبزہ آئے وہاں جانور کو اس کا حق دو، وہ کھا پی لے. تو اب اس کا آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اب جو سواریاں ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی فیول کی گیج کدھر جا رہی ہے. پیٹرول کچھ میٹر تک چلے گا اور اس کے بعد پھر آپ کو پتہ نہیں آگے پیٹرول پمپ کا. تو جہاں کہیں پیٹرول پمپ آ جائے، جہاں کوئی ایسی چیز آ جائے جہاں سے آپ فیول لے سکتے ہیں، کوئی کھانے پینے کا سامان لے سکتے ہو، تو اب آپ وہاں روکیں سواری اور اپنی سواری کو آگے مزید چلنے کا انتظام وصول کر لیں. اور جب جگہ کوئی ایسی ہو جہاں پہ مزید لوگ ہیں تو آپ وہاں اتر کے ریسٹ کر لیں، تھوڑا سا گاڑی کو بھی سکون ہو جائے، انجن بھی تھوڑا سا راحت پکڑ لے. پھر اسی طرح راحت سے مراد یہ ہے کہ وہ تھوڑا جیسے بہت ساری گاڑیاں جو گرم ہو جاتی ہیں، یا بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کنٹینیو چلتے رہنے سے ڈرائیور جو ہے وہ تھک جاتا ہے ڈرائیونگ کرتے کرتے، تو وہ تھوڑا ریسٹ لے لے. اسی طرح جہاں ویرانے آ جائیں وہاں نہ رکیں، اور خاص طور پہ جبکہ خواتین اور بچے ساتھ ہوں، بلکہ اکیلے لڑکے بھی ہوں تو بعض دفعہ ناخوشگوار واقعات ہو جاتے ہیں. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں آداب پتہ چل رہے ہیں. پھر اس کے بعد فرمایا وَبَادِرُوا بِهَا نِقْيَهَا، اور جلدی کرو سفر میں اس جانور کے ساتھ، یعنی ان ویرانوں والی جگہوں پہ، کہ اس کی پنڈلی کی ہڈی کا گودا ختم ہونے سے پہلے. نکیہا یعنی اس کی پنڈلی کا گودا، یعنی جانور تھک نہ جائے. یہ جتنے جانور بار برداری کے ہوتے ہیں ان کی اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا یہ اس طرح کیا ہے کہ ان کی وہ مسلسل چلتے رہنا جو ہے نا وہ ان کی صحت مندی کی علامت ہوتی ہے. لیکن اگر وہ ان کی ہمت سے زیادہ کام لے لیں گے تو وہ پھر کسی جگہ اکڑ کے کھڑے ہو جائیں گے. لہٰذا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اب وہ مزید متحمل نہیں ہے کہ مزید سفر جاری رکھ سکیں. تو ایسے اس طرح کی کیفیت آنے سے پہلے تم ویرانے سے نکل کے کسی آبادی تک پہنچ جاؤ. وَإِذَا أَرَّسْتُمْ، اور جب تم کسی جگہ رات گزارو، فَاجْتَنِبُوا الطَّرِيقَ،
تو این کسی راستے کی پگڈنڈی کے اوپر ہی پڑاؤ ڈال کے خیمہ لگا کے نہ بیٹھ جاؤ، یا کسی آپ سڑک کنارے ایسی جگہ جہاں ٹریفک کا گزر ہے وہیں پہ رک نہ جائیں کہ یہاں پہ بیٹھ کے آگ جلا کے تو یہاں بیٹھ کے رات گزار لیتے ہیں، یا کوئی اور ایسی جگہ جہاں سے جانوروں کی گزرگاہ ہو۔ مثال کے طور پہ کبھی پانی کے حوض ہیں، اور عام طور پہ جانور رات کو پانی کے حوضوں پہ پانی پینے آتے ہیں، تو ایسی جگہ پہ بھی نہ ہو جہاں سے درندوں کا گزر ہو رہا ہو، اور ایسی جگہ پہ بھی نہیں جہاں انسانوں کی سواریاں چل رہی ہیں یا لوگوں کی گزرگاہ ہے، تو اب وہ ساری رات ٹھوکریں یا تو کھائے گا، اور یا پھر یہ کہ لوگوں کو تنگ کرے گا۔ تو راستوں کے درمیان میں پڑاؤ نہیں ڈالنا۔ فَإِنَّهَا تُرُكُ الدَّوَابِ بھی، بس بے شک یہ جو راہیں ہوتی ہیں جنگلوں میں، ویرانوں میں، کسی شاہراہوں پہ، یہ جان سواریوں کے آنے جانے کے راستے ہیں۔ وَمَأْوَى الْحَوَامِ بِاللَّيْلِ، اور رات کو چوپایوں اور حشرات کی گزر کا ٹھکانہ ہوتی ہیں، یعنی رات کو کیڑے مکوڑے نکلتے ہیں اور پھر وہ ان راستوں پہ سے ہوتے ہوتے ادھر سے دوسری ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں، تو وہ تکلیف دہ چیز بن جائے گی ایسی جگہ پہ، یعنی پڑاؤ ڈالنے کے لیے کسی مناسب جگہ کا انتظام کیا جائے۔ ان زمانوں میں یہ چیزیں دیکھی جاتی تھیں کہ یہاں کسی درندے کا گزر نہ ہو، جانور نہ آتے ہوں، نہ موذی جانور نہ آتے ہوں، کوئی ڈکیت چور نہ آتے ہوں۔ تو آج کے دور میں یہ دیکھا جائے گا کہ سیکیورٹی کے اعتبار سے، کھانے پینے کے اعتبار سے، کسی کی مدد لینے کے اعتبار سے جو جگہ سب سے مناسب ہو وہاں پہ پڑاؤ ڈالا جائے۔ مانا آت الابلا حظها من الارض، مانا کہ تم دو اونٹ کو اس کا حصہ زمین سے، ای ارفقوا بها فی السیر، یعنی نرمی کرو اس کے ساتھ سفر میں، لترعا فی حال سیرها، تاکہ وہ چار چگلے سفر کے دوران۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، نق یہاں ہوا بکسر نون، یہ نون کے نیچے زیر کے ساتھ ہے، کاف ساکن ہوتا ہے، یا جو ہے وہ دو نقطوں والی ہے، وہ دو نقطے جو نیچے ہوتے ہیں، وہ المخ، اور اس سے مراد ہڈی کا گودا ہے۔ مانا ہوں اسری بہا، اور مانا اس کا ان لفظوں کا کہ اسری بہا، جلدی کرو ان سواریوں کے ساتھ، حتی تصل المقصدہ، یہاں تک کہ تم اپنے منزل مقصود تک پہنچ جاؤ، قبل ان یذهب مخھا، اس سے پہلے کہ اس جانور کا گودا جو ہے ہڈی کا وہ خشک ہو جائے، من زن کے سیری، سفر کی مشقت کی وجہ سے، یعنی بہت مسلسل کام کرنے کی وجہ سے یہ نہ ہو کہ اس کا ہمت ختم ہو جائے۔ والتاریس النزول فی اللیل، اور حدیث کا یہ جو لفظ ہے تاریس، اس کا معنی ہے پڑاؤ ڈالنا رات میں۔ وعن ابی قتادہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابی قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اذا کانا فی سفر، جب ہوتے کسی سفر میں، فارس بلیل، بس آپ رات کا پڑاؤ ڈالتے، کسی رات پڑاؤ ڈالتے رات میں، اس سجا علی یمینی ہی، تو لیٹ جاتے اپنی داہنی کروٹ پہ، وَإِذَا أَرَّسَ قُبَيْلَ الصُّبْحِ، اور جب کبھی پڑاؤ ڈالتے صبح سے کچھ دیر پہلے، نصب ذراعہ، تو پھر آپ بالکل ایسے ریلیکس ہو کے نہ لیٹ جاتے، بلکہ کیا کرتے، اپنی کلائی کو کھڑا کر لیتے، اور وہ جو جیسے کونی کے بل کھڑا کر لینا، اور پھر ہاتھ کے اوپر سر رکھ لینا، وَوَضَعَ رَأْسَهُ عَلَى كَفِّهِ، اور رکھ لیتے اپنا سر اپنی ہتھیلی کے اوپر۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب انسان گہری نیند میں جاتا ہے نا، تو وہ جو ٹیک ہوتی ہے نا، وہ ایک دم ہاتھ سلپ کر جاتا ہے، اور انسان نیچے کو گرتا ہے، اور اس کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ اس سے یہ ہوگا کہ بھئی صبح سے تھوڑی دیر پہلے اگر کوئی شخص سویا ہے تو تھوڑی دیر میں تو فجر کی اذان ہو جائے گی، تو اب اگر وہ چت لیٹا ہوا ہے یا بالکل ریلیکس لیٹا ہوا ہے، دائیں کروٹ پہ بائیں کروٹ پہ سویا ہوا ہے، تو بہت کم چانسز ہے کہ سفر کی تھکاوٹ کے بعد جو شخص لیٹا ہے تو وہ اب نماز کے لیے اٹھ سکے۔ تو وہ جب ہتھیلی کھڑی کر کے، آپ کلائی کھڑی کر کے ہتھیلی پہ سر رکھ کے لیٹتے نا، تو اس کا مقصد ہوتا ہے کہ تھوڑے چوکنا رہنا چاہتے ہیں، تاکہ گہری نیند نہ آئے، اور اگر آئے تو ہاتھ سلپ ہو جائے گا اور خود ہی آنکھ کھل جائے گی اور نماز قضا نہیں ہوگی۔ تو جو شخص ایسے وقت میں کوئی سراحت لینا چاہتا ہے سفر کے دوران، تو وہ پھر ایسا نہ بالکل ریلیکس ہو کے لیٹے کہ نماز قضا ہو جائے۔ علماء فرماتے ہیں کہ انما نصب ذراعہ لئلا یستغرق فی النوم، آپ اس لیے اپنی کلائی کے کو کھڑا کر کے لیٹتے تاکہ آپ نیند میں بہت زیادہ گہری نیند میں نہ چلے جائیں، فتفوت صلاۃ الصبح، اور نماز صبح قضا ہو جائے، ان وقتها، اس کے اصل وقت سے،
او ان اول وقتها یا اس کے پہلے وقت سے. وعن انس رضی اللہ عنہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں اس کا مطلب سفر کے آداب میں یہ پتہ چلا کہ سفر کے دوران بھی نمازوں کو پڑھنے کا اہتمام ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ بس اب سفر پہ نکلے ہوئے ہیں تو ساری رستے کی نماز. اب تو سفر کے دوران آتے ہیں قیام و طعام ہے، پھر اسی طرح آرام گاہیں ہوتی ہیں، ان سب جگہوں پہ نماز پڑھنے کا انتظام ہوتا ہے. کوئی آپ حتیٰ کہ آپ ویٹنگ رومز میں بھی جہاں کھڑے ہوتے ہیں نا ابھی بس کے چلنے کے انتظار میں، وہاں پہ بھی مرد اور عورتوں کے دونوں کی نماز پڑھنے کا انتظام، وضو کا بھی انتظام ہوتا ہے، صاف ستھرے واش رومز بھی ہوتے ہیں. تو چلیں اگر آپ کو واش روم کسی کا استعمال کرنا اچھا نہیں لگتا تو آپ گھر سے ہی وضو کا اہتمام کر کے نکل سکتے ہیں. اور جہاں کہیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ خاص ایک عطا ملی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ کو عبادت گاہ کے نماز پڑھ سکتے، اپنی عبادت کر سکتے تھے مخصوص طریقے کی. تو میری امت کے لیے پوری زمین کو مسجد بنا دیا گیا. جہاں نماز کا وقت آئے 3 بندے کھڑے ہوں گے، نماز ہو جائے گی، جماعت اور جماعت کی نماز کا ثواب میں. تو پوری زمین پاک رکھی گئی امت کے لیے، کہیں بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے. تو یہ تو اب تو بڑا آسان سفر ہو گئے ہیں. آپ آرام سے اپنی مرضی سے اپنی سہولت سے جو جگہ آپ کو قریب نظر آتی ہے آپ کے سفر میں، وہاں پہ رک کے نماز پڑھی جا سکتی ہے. وعن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس فرماتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا علیکم بالدلجہ، تم پہ لازم ہے کہ تم رات کو سفر کیا کرو. ایک تو پہلے ہم کئی دفعہ یہ پڑھ چکے ہیں کہ وہاں صحرا کے علاقے تھے تو رات کا سفر ٹھنڈا ہوتا تھا، سواری اور سوار دونوں کے لیے آسان ہوتا تھا. فَإِنَّ الْأَرْضَ تُطْوَى بِاللَّيْلِ، اور دوسرا اس کا آپ نے خود وجہ بتا دی کہ بے شک زمین رات کو سکیڑ دی جاتی ہے، لپیٹ دی جاتی ہے. یعنی رات کے وقت جب ذرا موسم بہتر ہوتا ہے نا تو سواری تیز چلتی ہے، تو گویا سوار کے لیے زمین لپیٹ دی گئی. اور اس سے دوسری مراد بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ کی قدرت کے ساتھ شاید زمین کا فاصلہ جو ہے، جو دن میں طے کرتے ہوئے بہت لمبا لگے گرمی میں، وہ رات کے وقت میں یوں لگے کہ جیسے جلدی سے سمٹ ہی گیا ہے. لیکن اگر سائنٹیفکلی بھی دیکھیں نا تو آج آپ کی سائنس بتاتی ہے کہ گرمی کے وقت چیزیں پھیلتی ہیں اور سردی کے وقت چیزیں سکڑتی ہیں. یہ حتیٰ کہ ہماری یہ جو بلڈنگز ہوتی ہیں اور ہمارے یہ جو بجلی کے وائرز لگے ہوتے ہیں اور پھر اسی طرح یہ جو سڑک پہ تارکول پھیلا ہوتا ہے، اسی طرح اور ساری چیزیں، ان سب کا سائز رات اور دن میں تھوڑا تھوڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے. وہ شام کے وقت میں ٹھنڈک کی وجہ سے چیزیں سکڑ جاتی ہیں اور دن میں گرمی کی وجہ سے کچھ قدرے پھیل جاتی ہیں. اور لیکن اصل اس سے مراد یہی ہے کہ رات کے وقت میں ان علاقوں میں صحراؤں میں گرمی ہوتی تھی تو رات میں ٹھنڈک ہو جاتی ہے، اور ٹھنڈک میں سوار بھی خوش اور سواری بھی خوش، تو سفر گویا جلدی جلدی سمٹ جاتا. عبدالجا السیر فی اللیل، رات کے وقت سفر کرنا. وعن ابی ثعلبۃ الخشنی رضی اللہ عنہ ان سے روایت ہے، فرماتے ہیں کان الناس اذا نزلوا منزلا، کے تھے لوگ جب اترا کرتے کسی سفر میں، کسی منزل پہ، کسی مقام پہ، تفرقوا فی الشیاب والاودیۃ، تو وہ بکھر جایا کرتے تھے گھاٹیوں میں اور وادیوں میں. تو یہ پہلے پہلے لوگوں کا یہ طریقہ تھا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا ان تفرقکم فی هذه الشیاب والاودیۃ، یہ جو تم سفر میں کسی جگہ پہ جب تھوڑی دیر کے لیے رکتے ہیں اور تم وادیوں گھاٹیوں میں سب ادھر ادھر جس کا جدھر کو دل چاہتا ہے نکل جاتے ہو، انما ذالکم من الشیطان، بے شک تمہارا یہ طریقہ شیطان کی طرف سے ہے. یعنی شیطان تمہیں بھٹکانا چاہتا ہے، یعنی وہ تمہیں کسی نہ کسی مشقت میں ڈال دے گا. ہو سکتا ہے تم قافلے سے بچھڑ جاؤ، ہو سکتا ہے پیچھے قافلہ چل پڑے، پھر تمہیں بعد میں رستہ نہ پتہ چلے اور پھر تم سے اکیلے تنہا جو ہے وہ یا تو خوف سے یا خوراک نہ ہونے سے یا سواری نہ ہونے کی وجہ سے کسی بڑی مشقت میں پڑ جاؤ. تو یہ شیطان تو انسان کو انہی چیزوں کی طرف لے کے جائے گا جس سے اس کا نقصان ہو، چاہے کسی درجے کا نقصان ہی کیوں نہ ہو. تو اس لیے سفر میں اپنے ساتھیوں کے قریب قریب رہنا چاہیے. فلم ینزلوا بعد ذلک منزلا، جب رسول اللہ نے یہ ارشاد فرما دیا
تو صحابہ کا عمل یہ ہو گیا کہ پھر نہیں وہ اترا کرتے تھے اس واقعے کے بعد کسی مقام منزل پہ، کسی پڑاؤ پہ، الا انضم بعضهم الى بعض، مگر جڑے رہتے ان میں سے بعض بعض کے ساتھ، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ قریب قریب رہتے، کہ کوئی خطرے سے بھی بچت ہو کہ جب سب اکٹھے ہوں، اور خدا نخواستہ کوئی بچھڑ نہ جائے۔ تو اسی طرح آپ سفر کرتے ہوئے ہم اس سنت کو اس طرح سے عمل کر سکتے ہیں، جیسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ساتھ، آپ دیکھتے ہیں نا کئی دفعہ جب آپ کیا مقام پہ اترتے ہیں تو بچے بھاگ کے وہ کوئی کدھر کو کوئی کدھر کو، کوئی واش روم کی طرف گیا، کوئی کینٹین کی طرف گیا، کوئی تو اس طرح بھی جو ہے وہ خطرناک ہے۔ ان جگہوں پہ ہر طرح کے لوگ پھر رہے ہوتے ہیں، اگر کوئی کسی بچے کو پکڑ لے اور اپنی کسی گاڑی میں ڈالے اور نکل جائے وہاں سے، پھر کیا کیا جائے، بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح بعض دفعہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی گاڑی آپ کا انتظار نہ کرے، آپ دیر کر دیں وہاں پر، اور وہ تو پھر اپنے مقررہ وقت پہ نکل جائیں گے، آپ یہاں کھڑے دیکھتے رہیں گے آپ باقی سفر کیسے جاری، کہ پھر کوئی مشکل ہی پیش آئے گی۔ ہمیں حج کے سفر کے دوران مجھے یاد ہے ایک جگہ انہوں نے روکا کہ بھئی سب لوگ احرام باندھ لیں، عمرے کے لیے لے کے گئے ہوئے تھے، تو وہ ایک صاحب تھے، وہ بلوچستان سے آئے ہوئے تھے، ان بیچاروں کو بولنا بھی ٹھیک نہیں ہے، ان کی بات مشکل سے سمجھ آتی تھی، اور انہیں بھی لوگوں کی مشکل سے سمجھ آتی تھی۔ وہ کہیں گئے احرام باندھنے، اور وہ پتہ نہیں کہیں سب کے ساتھ نہ رہے، اور وہ پھر کہیں گم گئے۔ اب وہ بس والوں نے کافی انتظار کیا، بولے بھی، اونچی اونچی آوازیں بھی دیں، لیکن وہ نہیں ملے۔ اور اس کے بعد پورے سفر کے حج کے دوران وہ جو گروپ تھا جس میں وہ شامل تھے، وہ کہیں بھی پھر نہیں پتا چلے۔ اب اللہ جانے اس کے بعد ان بیچاروں کے ساتھ کیا ہوئی ہوگی، کہاں پہنچے اور کس طرح وہ ہوئے۔ تو یہ چیزیں، اور آپ دیکھیں وہاں لکھا ہوتا ہے بعض دفعہ بڑا، مسنگ پرسنس کی تصویریں لگی ہوتی ہیں کہ یہ فلاں حج میں فلاں سال میں یہ یہاں آئے تھے اور گم گئے، ابھی تک ملے نہیں۔ تو یہ ایسے سفر اور ایسے مقامات جہاں گھومنے کا یا ایک دوسرے ساتھیوں سے جدا ہونے کا یا کوئی اور نقصان ہونے کا خطرہ ہو، اس سے بہت بہتر ہے کہ ہم اس سنت کو مد نظر رکھیں اور قریب قریب ایک دوسرے کے رہیں۔ وعن سہل بن عمرو وقیل سہل بن ربیع بن عمرو الانصاری المعروف بابن الحنظلیہ، یہ ان سب کے نام ہے راویوں کے، ان کے ساتھ ان کی عرفیت کنیت وغیرہ آ رہی ہے۔ وہو من اہل بیت الرضوانی، یہ سہل بن عمر جو ہیں، ان کو یہ بھی کہا گیا کہ یہ سہل بن ربیع ہیں، جو کہ عمر انصاری کے بیٹے ہیں، جو کہ معروف ہے ابن حنزلیہ کے نام کے ساتھ۔ اور یہ سہل بن عمر جو ہیں، یہ کیا ہیں، بیت رضوان والے صحابہ میں سے ہیں، ان کی بڑی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جب بیعت لی تھی تو اس بیعت کا تذکرہ جو ہے وہ قرآن میں کیا گیا ہے۔ قال مر رسول اللہ، تو ان صحابہ کی بڑی عزت کی جاتی تھی جو اس بیعت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پہ جنہوں نے عہد وفا کیا تھا، تو ان کی بہت عزت ہوتی تھی صحابہ میں۔ تو یہ راوی بتا رہے ہیں کہ یہ حدیث ان صحابی سے روایت ہو رہی ہے جو بیت رضوان والے صحابہ میں سے ہیں۔ انہوں نے فرمایا مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دفعہ تشریف لے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ببعیر، ایک اونٹ کے پاس سے گزر ہوا آپ کا، قد لحق ظہرہ ببطنہ، اس طرح کے چپکا پڑا ہے، اس کی چپکی پڑی ہے اس کی پیٹھ اس کے پیٹ کے ساتھ، یعنی اتنا دبلا پتلا ہے کہ جیسے کمر اور پیٹ برابر جڑے پڑے ہیں۔ فقال، پس فرمایا آپ نے، اتقوا اللہ فی ہذہ البہائم المعجمہ، تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے ان بے زبان چوپایوں کے بارے میں۔ فرکبوها صالحتاً، بس تم ان پہ سوار ہوا کرو اچھے طریقے کے ساتھ، وَقُلُوهَا صَالِحَةً، اور کھلاؤ پلاؤ بھی ان کو اچھے طریقے کے ساتھ، یعنی اللہ نے ان کو تمہاری سواری تو بنایا، تم ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہو، اچھے طریقے سے ان پہ سوار ہو، منزلوں پہ پہنچو، سفر کرو، بوجھ ڈالو، سب کچھ، لیکن اس میں بھی اس کی طاقت اور ہمت کا خیال رکھنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب تم اپنے کام اس سے نکلواتے ہو تو ٹھیک سے اس کو کھلاؤ پلاؤ، اس کی صحت برقرار رہے۔ دیکھو ذرا اس کا کیا حال ہوا پڑا ہے کہ پیٹ اور کمر جو ہے وہ چپکی پڑی ہے۔ تو اب یہ جو موجمہ لفظ یہاں کا ہے نا کہ بے زبان، موجمہ جو ہوتے ہیں نا عربی میں، جن کے اوپر کوئی نقطہ ہوتا ہے نا حروف کے اوپر، وہ ہوتے ہیں موجمہ،
اور جو جن کے اوپر نقطہ نہیں ہوتا وہ غیر موجمہ ہوتے ہیں. تو یہاں یہ چوپایوں کے بارے میں کہا گیا کہ یہ بیچارے کیا ہیں کہ یہ تمہارے ہاتھوں میں بے زبان چوپائے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے تمہاری سواریاں بنا دی ہیں. تو تم کیا کرو، ان کے جو حقوق ہیں ان کا خیال ہو. اب آپ دیکھیں کہ جو دین جانوروں کے حقوق بتا رہا ہے تو وہ انسانوں کے حقوق کو کیا ضائع کر دے گا؟ اور وہ کیا انسانوں کے بنیادی حقوق سے وہ دین جو ہے وہ کوئی راستہ نہیں انسانوں کو دکھائے گا، اور وہ انسانوں کی فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں وہ ان کے بارے میں بات نہیں کرے گا، اور وہ دین نہیں بتائے گا کہ عورت کے کیا حقوق ہیں، بچے کے کیا ہیں، باپ کے کیا ہیں، ماں کے کیا ہیں، پڑوسی کے کیا ہیں. ایک 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 رشتہ جو بنتا ہے نا انسانی معاشرے میں، ہر ایک کے بارے میں دین کے اندر حقوق کی تفصیل موجود ہے. آپ یہ دیکھیں نا چوپایوں تک کے حقوق موجود ہیں. پچھلے جو ہم حدیث پڑھ کے آئے ہیں اس میں کہا کہ ان راستوں پہ پڑاؤ نہ ڈالو جہاں سے کیڑے مکوڑے، چوپایوں، جانوروں، درندوں کا گزر ہوتا ہے. یہ بھی ایک طرح سے ان کے حقوق ہی کا خیال کیا جا رہا ہے کہ جانور کے راستے میں جو روز مرہ کا اس کا رستہ ہے، گزرگاہ ہے، ادھر کوئی آ کے بیٹھ جائے گا تو وہ تو کاٹ کھانے کو دوڑے گا، یا ہو سکتا ہے کہ وہ خوف زدہ ہو کے کوئی خطرناک حرکت کر لے، یا یہ کہ انسان سے اس کو کوئی نقصان پہنچے. تو اس لیے جانوروں کے حقوق کے تحفظ کرنے والے دین سے آپ کیسے توقع رکھ سکتے ہیں کہ وہ انسانوں کے حقوق کا تحفظ نہیں کرے گا؟ وعن ابی جعفر عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ عنہما، دونوں صحابی ہیں، ان کے لیے رضی اللہ عنہما کہا گیا، قال اردفنی رسول اللہ، فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنی سواری میں پیچھے بٹھایا، یعنی آگے سوار آپ تھے اور پیچھے میں بیٹھا. السلام علیکم میم. ٹائم ہو گیا میم اس کو کل کنٹینیو کرتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه وبارك وسلم. السلام